ضلع پونچھ کے تحصیل منڈی گاؤں اڑائی میں واقع عظیم روحانی درگاہ مرکز عقیدت خانقاہ غوثیہ قادریہ محلہ قادریہ لپاڑہ اڑائی میں گزشتہ روز ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر کمیٹی خانقاہ غوثیہ قادریہ اڑائی حضرت پیر سید ارشاد حسین بخاری صاحب نے فرمائی، جبکہ حضرت مولانا عبدالقیوم نعیمی صاحب خطیب و امام جامع مسجد شریف حسینیہ اڑائی نے اجلاس کی قیادت کی۔ اجلاس کی سرپرستی شہزادہ مولانا اسنین القادری علیہ الرحمہ حضرت پیر محمد میاں صاحب اور نگرانی سید مسرت حسین شاہ صاحب بخاری نے کی، جبکہ حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد قادری صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ گلشن قادریہ اڑائی، سید میر اسلم شاہ صاحب بخاری اڑائی، حضرت مولانا اقبال قدیری صاحب، حضرت مولانا غلام دین رضوی صاحب سمیت دیگر علماء کرام اور سادات اعظام، معززین علاقہ اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد ماہ ربیع الاول اور ایام میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریبات کو منظم، پرامن اور باوقار انداز میں منعقد کرنے کے حوالے سے مشاورت کرنا تھا۔ اجلاس میں باہمی مشاورت سے متفقہ طور پر ایک میلاد کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ ماہ ربیع الاول کے دوران علاقے کے مختلف محلہ جات میں منعقد ہونے والے میلاد شریف کے پروگراموں اور جلسوں کو باہمی مشاورت، اتفاق و اتحاد اور خوش اسلوبی کے ساتھ منظم کیا جا سکے۔ کمیٹی کے عہدیداران کا اعلان کرتے ہوئے سید مسرت حسین شاہ بخاری صاحب کو صدر، محمد فاروق ٹھکر صاحب کو نائب صدر اور حضرت مولانا عبدالقیوم نعیمی صاحب کو جنرل سیکریٹری کے طور پر منتخب کیا گیا، جبکہ ہر محلے سے ایک نمائندہ بطور رکن کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ مختلف محلہ جات میں منعقد ہونے والے میلاد شریف کے پروگراموں اور جلسوں کے سلسلے میں متعلقہ محلہ کے ذمہ داران سے رابطہ قائم کیا جائے گا۔ باہمی مشاورت سے پروگراموں اور جلسوں کی ترتیب طے کی جائے گی اور جلسوں کی تیاری کے لیے محلہ جات کے ذمہ داران کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ تمام میلادی تقریبات امن، محبت، بھائی چارہ اور باہمی اتفاق کے ساتھ منعقد ہوں۔ اس موقع پر حضرت پیر سید ارشاد حسین بخاری صاحب صدر کمیٹی خانقاہ غوثیہ قادریہ نے فرمایا کہ خانقاہ غوثیہ قادریہ اڑائی کئی دہائیوں سے اہل سنت و جماعت کا مرکز عقیدت رہی ہے اور آج بھی اسی حیثیت سے قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اکابرین و بزرگوں کا لگایا ہوا ایک مبارک پودا ہے جو آج عقیدت مندوں کے لیے ایک عظیم روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اہل علاقہ سے اپیل کی ہے جس طرح ماضی میں تمام لوگ محبت، اخوت اور اتحاد کے ساتھ اس درگاہ شریف سے وابستہ رہے ہیں، آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ وابستہ رہیں اور اس کے وقار، اتحاد اور دینی ماحول کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی اس درگاہ کے تقدس، اتحاد، دینی ماحول کو نقصان پہنچانے یا کسی بھی قسم کی بدامنی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ حضرت پیر صاحب نے مزید فرمایا کہ جہاں کہیں بھی اہل سنت و جماعت کے دینی خدمات، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام یا دیگر دینی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہوں، ان کی حوصلہ افزائی اور تعاون ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ایسے تمام دینی کام قابل تحسین ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج زیارت غوثیہ جو کہ مرکز عقیدت ہے، اس میں آج علاقہ اڑائی کی ایک اہم میٹنگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد کے سلسلہ میں منائی گئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس سال انشاءاللہ آج 20 سفر ہے، 10 دن رہے ہیں اس آمد سرکار کے مہینے کو۔ اس مہینے، اس دن کی تیاری کے لیے آج ایک اہم میٹنگ طلب کی گئی جس میں 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کے تمام جتنے بھی انتظامات، پروگرام ہیں ان کو حتمی شکل دی گئی۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب سابق ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ خانقاہ غوثیہ قادریہ میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلے میں 11 ربیع الاول شریف کو جو پروگرام ہوتا ہے وہ انشاءاللہ منایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو پہلی سے لے کر کے 10 تک کے پروگرام ہیں ان کی تفصیل بھی آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے کہ انشاءاللہ پہلی سے لے کر کے 11 تک جو بھی جلوس ہمارا یہاں سے جائے گا وہ نماز عصر کے بعد یہاں سے روانہ ہوگا، اور بالخصوص جو ہم نے آج ایک نئی کمیٹی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے سلسلے میں اور دیگر جو بھی علاقہ کے اندر ہمارے مذہبی پروگرام ہوں گے ان کے لیے ایک میٹنگ جو ہے وہ نئی بنائی گئی ہے، ایک جو کمیٹی ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کمیٹی کے صدر سید مسرت شاہ
بہاری صاحب کو اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا ہے. محمد فاروق صاحب جو ہیں وہ نائب صدر ہیں. مولانا عبدالقیوم خطیب جامع مسجد حسینیہ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. پروگرام کی تفصیل 11 ربیع الاول شریف کی اس طرح رہے گی کہ صبح انشاءاللہ 8 سے لے کر کے 9:30 تک مستورات کو پردے میں موئے مقدس شریف کی زیارت کروائی جائے گی. اس کے بعد ختمات شریف ہوں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ 11 بجے ہمارا پروگرام یہاں پہ شروع ہو جائے گا. میرے تمام علاقہ کے لوگوں سے، عاشقان رسول سے، تمام علاقہ کے علماء کرام سے، ذمہ داران سے، جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، اپیل ہے کہ وہ پہلی سے لے کر کے 11 ربیع الاول تک سارے پروگراموں میں حصہ لیں اور 11 ربیع الاول کو بڑھ چڑھ کے یہاں پہ تشریف لائیں. اس کے بعد لاسٹ 12 ربیع الاول شریف کو ہمارا یہاں سے ہر سال کی طرح جلوس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم جو خانقاہ غوثیہ قادریہ سے روانہ ہوتا رہا ہے. انشاءاللہ اس سال بھی یہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جلوس یہیں سے انشاءاللہ روانہ ہوگا اور منڈی اعلیٰ پیر تقیہ نورانی عیدگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. وہاں پر علماء کرام تشریف لائیں گے اور وہاں پہ ان کے انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مقدسہ پر روشنی ڈالی جائے گی اور وہاں سن کے ہم ثواب دارین حاصل کریں گے. تو باقی جو دیگر پروگرام کے جتنے معاملات ہوں گے، وہ جو کمیٹی ہم نے یہاں پہ نئی بنائی ہے زیر صدارت سید مسعود حسین شاہ صاحب، وہ تمام علاقہ کے لوگوں سے بات کریں گے اور جتنے بھی معاملات ہیں ساری بات کر کے، تاکہ ایک ہی جگہ سے، ایک ہی اسٹیج سے، جیسے سالہ سال کی طرح یہاں سے شان اور شوکت کے ساتھ ایک بہت بڑا ہجوم جلوس کا جایا کرتا تھا، انشاءاللہ اس بار بھی یہیں سے روانہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر میں حضرت پیر سید ارشاد حسین بخاری صاحب نے ملک و ملت، اہل علاقہ اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی. دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے امن، سکون، اتحاد، سلامتی کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی برکتیں نصیب ہونے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کو شایان شان طریقے سے منانے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ پر ثابت قدم رہنے، اہل سنت و جماعت میں اتفاق و یکجہتی قائم رکھنے اور علاقے میں خیر و برکت کے لیے دعا فرمائی. دعا کے بعد اجلاس اختتام پذیر ہوا.